آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک ہی حج ادا فرمایا۔ سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ہجرت سے قبل آپ نے حج کیے، لیکن ہجرت کے بعد ایک ہی حج ادا فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کے اندر آپ نے حج کا ارادہ ظاہر فرمایا اور بتلا دیا کہ میں اس سال حج کرنے کے لیے جاؤں گا، اور اس سال اس حج کے دوران اور کچھ ایسی علامات ظاہر ہوئی تھی، ایسی گفتگو آپ نے فرمائی تھی کہ جس سے یہ نظر آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ جیسے کسی کو کوئی چھوڑ کر جانے لگے تو وہ کچھ گفتگو ایسی کرتا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس حج کے دوران اور اس سال ایسی گفتگو ہوئی جس سے اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو اب چھوڑ جائیں گے، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ 10 ہجری میں کہ میں حج کروں گا، تو صحابہ کی ایک کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ مدینہ کے اندر بھی جتنے حضرات صحابہ کرام تھے، بڑی کثیر تعداد، اور ارد گرد سے جو لوگ تھے جن کو بھی پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو وہ بھی جمع ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے، حتیٰ کہ راستے کے اندر بھی ایک کثیر تعداد آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتی رہی، اور جو لوگ یہاں سے شامل نہ ہو سکے وہ مکے کے اندر پہنچ گئے، اور میدان عرفات کے اندر بھی کئی لوگ جو ہے وہ وہاں شامل ہو گئے۔ تقریباً صحیح تو اللہ ہی کو علم ہے، لیکن علماء کے اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ حج فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آپ نے اعلان فرما دیا تو کثیر تعداد صحابہ کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑی۔ 25 ذی الحجہ کو، یہ 25 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ظہر کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ نکل پڑے۔ مدینے سے ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، اور 25 ذی القعدہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جو ہے وہ نکل پڑے۔ 6 میل کے فاصلے پر، مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر مقام ذوالحلیفہ آتا ہے۔ مقام ذوالحلیفہ جو مدینے والوں کا میقات ہے، اور یہ سب سے لمبا میقات ہے، اور جتنے بھی میقات ہیں مکے کے قریب تنعیم ہے، مسجد عائشہ ہے، اور دوسرے بھی جو میقات ہیں وہ قریب قریب ہیں، لیکن مدینے کا میقات سب سے دور اور لمبا میقات ہے۔ یہ 6 میل کے فاصلے پر مدینے سے باہر ہے، اور مدینے سے مکے کا کوئی 400 سے بھی زائد جو ہے وہ کلومیٹر سے فاصلہ بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ذوالحلیفہ میں آپ عصر کے وقت یہاں پہنچ گئے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد یہاں ہی آپ نے قیام فرمایا۔ اگلے دن ظہر کے وقت آپ یہاں سے پھر جو ہے وہ چل پڑے۔ یہاں آپ نے احرام باندھا، اور یہاں سے پھر آپ جو ہے وہ چل پڑے۔ آپ کی اونٹنی تھی قصوہ، اس کے اوپر آپ سوار ہوئے، تو آپ نے تلبیہ پڑھا، اور آپ نے حج قران کا احرام باندھا۔ حج قران ہوتا ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا احرام باندھ دیا جاتا ہے، کہ جا کر آدمی عمرہ کرے تو احرام نہیں کھول سکتا، جتنے دن حج کے
ایام آنے سے پہلے ہوں گے وہ سب دن وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ جس کا جی چاہے حج قران کرے، جس کا جی چاہے حج تمتع کرے، جس کا جی چاہے حج افراد کر لے۔ حج افراد ہوتا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اور حج تمتع ہوتا ہے کہ صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر جب حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو پھر حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حج قران کا احرام باندھا، اور روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر آپ کو یہ کہا کہ یہ وادی جس میں آپ ہیں یہ وادی عقیق ہے، یہ ذوالحلیفہ کے پاس یہ وادی جو ہے اس کو وادی عقیق کہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے آپ سے آ کر عرض کیا کہ یہ بڑی مبارک وادی ہے، برکت والی وادی ہے، اور آپ کو انہوں نے بتلایا آ کر کہ آپ حج قران کا احرام باندھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا احرام باندھ لیا۔ آپ جب اونٹنی پر وہاں نفل پڑھ کے احرام باندھ کر اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور اونٹنی پر سوار ہونے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ چونکہ ایک کثیر تعداد صحابہ کی آپ کے ساتھ تھی، تو آپ نے جب تلبیہ پڑھا تو کچھ صحابہ نے سنا، پھر آگے آپ گئے تو وادی آگے آتا ہے مقام بیدا، اور وہاں اونٹنی ذرا بلندی پر چڑھنا شروع کر دیا، اور یہ حاجیوں کو اور احرام والوں کو اور عمرے والوں کو جب احرام باندھ لیں ان کو یہ حکم ہے کہ جب بھی بلندی پر چڑھیں تو زور سے تلبیہ پڑھیں، زور سے تلبیہ پڑھتے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام بیدا پر تھوڑا سا بلندی پر چڑھے تو پھر آپ نے زور سے جو ہے وہ تلبیہ پڑھا۔ بعض صحابہ نے وہاں سے سنا، اس لیے بعض کہتے ہیں کہ آپ نے احرام ذوالحلیفہ سے باندھا، اور بعض کہتے ہیں نہیں مقام بیدا سے باندھا، تو آپ نے اصل احرام تو مقام ذوالحلیفہ سے ہی باندھا تھا، لیکن وہاں تلبیہ بعض نے سنا بعض نے نہیں سنا۔ لیکن جب آپ مقام بیدا پر تشریف لے گئے تو وہاں بلندی پر تھے اور زور سے آپ نے پڑھا تو اکثر نے سن لیا، اس لیے کسی صحابی نے وہاں سے نقل کیا اور کسی نے یہاں سے نقل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، وادی روحا پر پہنچے۔ وادی روحا یہ وادی، وہاں ایک کنواں بھی ہے، اس کو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے وہاں نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 نبیوں نے یہاں نماز پڑھی ہے، 70 انبیاء یہاں آ کر انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحا پر جو ہے وہ نماز پڑھی، اور پھر آپ آگے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا سامان اکٹھا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان اور آپ کا جو سامان تھا وہ اکٹھا تھا، اور حضرت ابوبکر کی اونٹنی پر تھا، اور حضرت ابوبکر نے اپنے غلام کو سپرد کیا ہوا تھا کہ اس اونٹنی کی جو ہے وہ حفاظت کرو اور اس کو ساتھ لے کر چلو۔ جب وادی عرج پر آپ پہنچے، وادی کا نام تھا، وہاں پہنچے تو آپ اور حضرت ابوبکر اس غلام کا انتظار کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ پھر وہ آیا اور اس نے آ کر بتلایا کہ اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہو گئے اور ناراض ہو گئے، اس غلام کو مارنے لگ گئے۔ اور روایات میں ہے کہ جب وہ مارنے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ دیکھو اس محرم کا کیا حال ہے کہ یہ احرام کی حالت میں بھی جو ہے وہ غصے میں آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی فرما رہے تھے اور ان کو تنبیہ بھی فرما رہے تھے۔ جب اونٹنی گم ہونے کا واقعہ ہوا تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان گم ہو گیا ہے، اور آپ کی اونٹنی جس پر سامان تھا وہ گم ہو گئی ہے۔ تو صحابہ نے کھانا بنا کر جو ہے وہ لے آئے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تبسم کی حالت میں اور بڑی خوشی کی حالت میں
آپ نے ابو بکر کو فرمایا کہ بھائی آ جاؤ، یہ اللہ نے ایک نعمت بھیجی ہے، اس کو کھاؤ، اور آپ تبسم فرما رہے تھے اور ابو بکر کو فرما رہے تھے کہ دیکھو غصہ نہیں کرتے، غصہ جانے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور بعض صحابہ نے آپ کے سامنے سواری پیش کر دی، اونٹنی پیش کر دی، تو پھر وہ اونٹنی بھی مل گئی جس پر آپ کا جو ہے وہ سامان تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے تشریف لے گئے، آپ وادی ازرق پر پہنچے جو مکے کے قریب تھی، تو فرمایا وہاں جب اس وادی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے سامنے وہ نقشہ آ رہا ہے، وہ صورت آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وادی سے گزرے تھے، اور جب اس وادی پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر زور سے جو ہے وہ تلبیہ کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی ان کی آواز بھی، اور وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وادی ازرق میں صحابہ کو فرمایا کہ مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے اور اپنے کانوں پر انگلیاں ڈال کر زور سے جو ہے وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے ذی طوا مقام ہے، وہاں پر آپ پہنچے جو مکے کے بالکل قریب تھا۔ آج کل کہتے ہیں وہ مکے کے اندر آ گیا ہے، جس کو مقام تحسیر کہتے ہیں، اور وہاں مستشفیٰ الولادہ یہ ہسپتال بنا ہوا ہے، اس جگہ پر آپ نے جو ہے وہ قیام فرمایا اور رات آپ نے وہاں گزاری۔ صبح کو جب جو ہے وہ وقت آیا چاشت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے، اور جاتے ہی آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ نفل نہیں پڑھے، آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا جو ہے وہ بوسہ لیا اور طواف جو ہے وہ شروع کر دیا۔ آپ نے 7 چکر طواف کے کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفا جو ہے وہ فراغت کے بعد جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، اور اس کے اندر سورہ کافرون پڑھی اور سورہ اخلاص پڑھی۔ یہ جب نفل پڑھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور صفا پہاڑی کی بلندی پر چڑھ گئے۔ آج کل تو وہ پوری ہے، لیکن اس وقت مقام مروہ اور صفا یہ بلند پہاڑیاں تھیں، تو اس پر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں سے کعبۃ اللہ بالکل سامنے نظر آتا تھا، تو آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے اور جو ہے وہ دیر تک آپ تکبیر پڑھتے رہے، تحمید پڑھتے رہے، اللہ کی تعریف کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی جو ہے وہ شروع فرما دی۔ سعی شروع کی اور سعی کی 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد جب سعی کر دی تو پھر آپ نے چونکہ قران کا احرام باندھا تھا، اور میں نے عرض کیا قران کے اندر احرام نہیں کھول سکتا، طواف کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ احرام نہیں کھول سکتا، احرام آپ نے نہیں کھولا، اور فرمایا جنہوں نے ہدی ساتھ لے کر نہیں آئے، قربانی کا جانور اس کو ہدی کہتے ہیں، وہ ساتھ لے کر چلے جاتے تھے پہلے، تو آپ نے فرمایا جو ہدی کا جانور ساتھ نہیں لایا وہ تو احرام کھول دے، اور جو ہدی کا جانور ساتھ لے آیا ہے وہ احرام نہ کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احرام کی حالت میں 4 دن جو ہے وہ مکے کے اندر جو ہے قیام گاہ میں گزارے، تقریباً 4 دن، اور پھر 8 ذی الحجہ جب شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے گئے، اور 5 نمازیں آپ نے مینا کے اندر ہی پڑھی، اور وہاں ہی اسی رات جب آپ مینا کے اندر تھے سورہ مرسلات بھی اتری، والمرسلات عرفا، یہ سورت جو ہے وہ اتری، اور جب 5 نمازیں آپ نے پڑھ لی تو پھر طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لے گئے، میدان عرفات میں، اور میدان عرفات میں صحابہ کی ایک کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جمع تھی، اور بڑے بڑے دور دور سے صحابہ
جن کو ارد گرد کے رہنے والے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ یمن سے آئے اور ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ یمن سے آ گئے، اور یمن سے جب آئے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، چونکہ ایک کثیر تعداد صحابہ کی تھی، تو اس کے دروازے پر کچھ صحابہ پہرا دینے کے لیے بھی جو ہے وہ کھڑے تھے کہ بھئی لوگ آ کر زیادہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پریشان نہ کریں۔ تو وہ صحابی وہاں سے آئے تو وہ اندر جانا چاہتے تھے، تو اندر راستے میں جو کھڑے تھے انہوں نے ان کو دھکا دیا، تو انہوں نے بھی دھکا دے دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں یمن سے آیا ہوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنوں، آپ سے حج کا طریقہ سیکھوں، اور آپ کے احکام سیکھ کر یمن کے اندر واپس جاؤں اور لوگوں کو سکھاؤں۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور صحابہ کی کثیر تعداد آپ سے علم سیکھتی رہی، سوالات کرتے رہے کہ حج کے متعلق، اور بھی بے شمار جو ہے وہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر جو ہے وہ صحابہ کے سوالات کے جو ہے وہ جوابات دیے۔